وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز مکرم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورۃ والعادیات کی اچھے طریقے سے تلاوت فرمائی. اس سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی ہے. پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی ایک ایک آیت کر کے اس کی تفسیر بیان کریں. اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے، قسم ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. سم سے مراد گھوڑے کا پاؤں ہے. اونٹ کا سم نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر سختی نہیں ہوتی، گھوڑے کا سم ہوتا ہے. یہ میں نے ترجمے کے دوران ایک بات ایڈ کی ہے تاکہ سوم کے لفظ کو میں واضح کرتا چلوں. تو فرمایا، قسم ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، پھر اسی وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کی فوج کے درمیان گھس جاتے ہیں. پھر بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور وہ اس بات پر خود گواہ ہے. اور بے شک وہ مال جس کی محبت میں انسان بہت سخت ہے، کیا وہ نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، بے شک ان کا رب ان سے اس دن پوری طرح باخبر ہوگا. یہ اس سورت کی 11 آیتوں کا سیدھا سیدھا ترجمہ تھا. اس سورت میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں. اثر کہتے ہیں نشان کو. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. کپڑے پر چائے کا اثر ہے، یہ انیشلی اثر سے مراد نشان، داغ یہ ہوتی.
وسط، فوسطن بہ جمعا، وہ دشمن کی صفوں کے وسط میں چلے جاتے ہیں۔ جمعا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جمع سے مراد جمعیت، انسان، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رب، شہید، حب، خیر، خیر سے یا مراد دولت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مخیر ہے، مطلب مالدار ہے۔ شدید، سختی اور شدت کو شدید کہا جاتا ہے۔ علم، قبور، صدور، صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر سینے کو بھی کہتے ہیں۔ یوم، خبیر، یوم سے مراد دن ہے، خبیر سے مراد خبردار، خبر رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو پہلے والی پڑھی جانے والی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی ایسے استعمال ہوئے ہیں جو اردو اور عربی کے درمیان کامن ہیں۔ اس صورت کی تفسیر اس طرح ہے کہ سب سے پہلی اہم بات جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پہلی 5 آیتوں میں اللہ کریم جل شانہ نے کسی چیز کا نام نہیں لیا، لیکن اس چیز کی 5 صفتیں بیان فرمائی۔ صفات سے مراد اس کی کوالٹیز ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، اور بالکل یہ ان چیزوں کے سیلینٹ فیچرز ہیں۔ جس چیز کا نام نہیں لیا گیا مگر اس کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ نام نہ لینا اور اوصاف بتا کر اتنے کلیئر اوصاف بتانا کہ انسان اوصاف کو سمجھ کر اس موصوف کی حقیقت تک آرام سے پہنچ جائے، یہ اس موصوف کی شان بیان کرنے کا ایک نرالا انداز ہے۔ یہ جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن گھوڑے کا لفظ باقاعدہ نشاندہی کے ساتھ اور پراپر لفظ جسے عربی میں فرس کہتے ہیں، خیل کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ خیل بھی گھوڑوں کو کہتے ہیں اور فرس بھی گھوڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ یہاں پر نہیں ہے۔ ان کی صفتیں بیان کی گئیں تاکہ آرام سے سمجھا جا سکے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والوں کی۔ ہم نے تیز دوڑنے والے گھوڑے ترجمہ کیا تھا، اس لیے کہ گھوڑے کے سوا کسی اور پر یہ چیز فٹ نہیں ہو سکتی، یہ گائے بھینس بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ اونٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صفت بیان کی فالموریات قدحا، جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ گھوڑے کے پاؤں کو، کھر کو ہم اردو میں سم کہتے ہیں، اور قدحن سم مارنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ لفظ صاف بتا رہا ہے کہ صفوں میں تو اونٹ بھی گھس سکتا تھا، ہاتھی بھی گھس سکتا تھا، لیکن نہ ہاتھی کا سم ہوتا ہے نہ اونٹ کا سم ہوتا ہے۔ سم جو پتھر پر لگے اور شدت سے مارا جائے تو اس میں سے آگ کی چنگاریاں اڑیں، یہ لفظ گھوڑے کے سوا کسی اور سواری کے لائق نہیں ہے۔
گدھے اور خچر میں اتنی پھرتی اور سم مارنے کی عادت تک نہیں ہوتی. اونٹ اور ہاتھی کا سم ہوتا نہیں. ان کے پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, چوڑے ہوتے ہیں, اور وہ نرم مٹی میں لگیں تو انہیں سکون رہتا ہے. پتھریلی زمین پر چلنے کی ان میں گھوڑے کے برابر طاقت ہی نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ وہ گھوڑے کی طرح سم مار کے اس میں سے آگ کی چنگاریاں پیدا کر سکیں. آگے فرمایا فالمغیرات صبحا, پھر جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. پھر فرمایا فبسطن بہ جمعا, پھر دشمن کی فوج کے درمیان گھس جاتے ہیں. تو اس طرح کسی کی فوج کو چیرتے ہوئے اس کے اندر گھس جانا, یہ ساری کی ساری کوالٹیز, بے دھڑک پن, یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس جانور کی یہ 5 خوبیاں بیان ہوئی ہیں, یہ 5 خوبیاں اسٹریٹ اوے انسان کو گھوڑے تک پہنچاتی ہیں. گھوڑے کے علاوہ کسی اور جانور پر یہ صفات فٹ نہیں ہو سکتی. تو ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ پھر قسم اٹھا رہا ہے. اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ یہ 5 آیتیں جو ہیں, ان میں صرف گھوڑوں کی ایک ہی قسم اٹھائی گئی ہے, اور جن کی قسم اٹھائی گئی ہے ان کی 5 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں, یا ان 5 کوالٹیز کے ساتھ 5 الگ الگ قسمیں اٹھائی گئی ہیں. دوبارہ سن لیں, قسم ایک ہی ہے, اور جس کی قسم اٹھائی ہے اس کی 5 صفات اور کوالٹیز بیان کی گئی. دوسرا یہ بھی امکان ہے کہ 5 قسمیں 5 کوالٹیز کے حوالے سے الگ الگ اٹھائی گئی ہوں. امام بغوی نے 5 الگ الگ قسمیں قرار دی ہیں. بعض علماء کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم ہے مگر 5 اوصاف بیان کیے گئے. دونوں باتیں درست ہیں, حرج کوئی نہیں ہے, اور دونوں باتوں کی ان آیتوں کے اندر گنجائش موجود ہے. ان 5 صفات کی تفصیل اور ان کے لغوی معنی یہ تھوڑے سے دوسری آیتوں کی نسبت ڈیفرنٹ ہیں. الفاظ ان کے اندر مشکل استعمال ہوئے ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے ان 5 آیتوں کے ایک ایک لفظ کے اوپر بحث فرما کر اس کے لغوی معنی کو واضح کیا ہے. وہ میں اب تک کی گفتگو میں تقریباً آپ کے سامنے واضح کر کے آ رہا ہوں. وہ جو اردو میں استعمال ہونے والے عربی کے الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں بھی کسی حد تک وضاحت آ چکی ہے. لہذا اس لغوی بحث پر جانا آپ کے لیے ثقیل ہو جائے گا, اور آپ کی سماعتوں کے لیے وہ تھوڑا سا بوجھل بن جائے گا. لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے ایک ایک لفظ کی, وہ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4018 کے اندر تفصیل سے موجود ہے. 4018 مستدرک حاکم. یہ جو گھوڑے کا سانس لینا ہے, والعادیات ضبحا, اس آیت میں جو فرمایا کہ ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے, تو یہ ہانپنا کیا ہوتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الذبح من الخیل الحمحمۃ ومن الابل النفس. الذبح یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ ہانپ کر سانس لینے کو کہتے ہیں, جس سے جانور ہانپتا ہے اور اس کا سینہ آگے پیچھے باقاعدہ ایسے حرکت کرتا ہے. تو یہ کامن ہے اونٹ کے لیے بھی اور گھوڑے کے لیے بھی. لیکن باقی کوالٹیز اور صفات جو بیان ہوئی ہیں وہ سم مارنا اور اپنے کھر اور پاؤں کے ذریعے سے چنگاریاں اڑانا اور دوسری صفات,
وہ تو لے جاتی ہیں ان ساری آیتوں کو گھوڑے کی طرف، لیکن آپ بہرحال ایک لغوی وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہانپنا گھوڑے کا بھی ہوتا ہے اور اونٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے الگ الگ لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے ہانپنے کو ہم ہما بھی کہا جاتا ہے عربی میں، اور اونٹ کے ہانپنے کو نفس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ہما اور دبہن، یہ ثقیل اور بھاری الفاظ یہ گھوڑے کی شان کے لائق ہیں، لہذا بے شمار مفسرین نے، جن مفسرین میں حضرت عبداللہ بن عباس، اکرمہ، عطا تابعی ہیں، مجاہد، قتادہ اور سالم اور حضرت الضحاک، یہ عبداللہ بن عباس کے علاوہ میں نے جتنے نام لیے ہیں سب صحابہ کے شاگردوں کے نام لیے ہیں، یہ سب کے سب اور جمہور اہل اسلام، ان کا قول، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کلیئر ہونے کے بعد ایک بات اور بھی ہے کہ جو لوگ لغت اور عربی ڈکشنری کے ماہر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں گھوڑے مراد، یہ ہانپنے والے اور یہ کھر مار کر اپنا آگ کی چنگاریاں پتھر میں سے پیدا کرنے والے، یہ صرف اور صرف گھوڑوں کی شان ہے۔ امام قرطبی نے جلد نمبر 20 اور صفحہ 144 پر یہی بات لکھی ہے کہ جمہور کے نزدیک اور اہل لغت کے نزدیک اس سے مراد گھوڑے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کے سوا یہ اوصاف کسی اور چیز پر فٹ ہی نہیں بیٹھتے، بلکہ امام رازی نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ صورت ہے ہی مدنی، کیونکہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ گھوڑوں سے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس پر یہ اوصاف فٹ بیٹھتے ہوں، اور جہادی گھوڑے مراد ہیں۔ جہاد کا حکم مکہ میں نہیں مدینہ میں دیا گیا تھا، تو یہ صورت ہی امام رازی کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق ان گھوڑوں کے اوصاف اور جہاد کرنے والے گھوڑوں کا ذکر دیکھ کر میرا علم اور میری تحقیق مجھے بتاتی ہے کہ یہ صورت مکی نہیں ہے ہی مدنی۔ اور یہ بات واقعی بعض علماء نے فرمائی بھی ہے، اکثر علماء نے کہا کہ یہ مکی ہے، لیکن اس قسم کی سوچ والے علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت جہاد کرنے اور گھوڑوں کا ذکر ہونے کے حوالے سے، ان کا ہانپنا، دشمن کی صفوں میں گھس جانا، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، تفسیر مظہری وغیرہ میں علماء نے لکھا ہے کہ، اور بہت سارے علماء، وہ جو جمہور علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پیشگی ان ایڈوانس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کو، اگرچہ یہ صورت مکی ہے لیکن مکہ میں ان کے ہونے کے باوجود ان کو ان کے فیوچر میں جا کر جہاد کی تیاریاں کرنے کے حوالے سے اور ان کے اندر ہمت، حوصلہ اور جرت پیدا کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کے حوالے سے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی نشاندہیاں کر کے ان کے اندر حوصلہ پیدا کر رہا ہے کہ جہاد کی تیاری کر لیجیے۔ یہ میں نے کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں، خاص طور سے میں نے تفسیر مظہری کا ایک حوالہ بھی دے دیا ہے۔ یہ میں نے جب اس صورت پر غور کیا تو میرا اپنا ذہن ادھر جاتا تھا، یہ صورت ہے تو مکی، لیکن مدینہ میں جا کر جہاد کی تیاریاں کرنے کے حوالے سے اس صورت کے اندر ہانپتے ہوئے گھوڑوں اور جہادی گھوڑوں اور مجاہدین کی شان بیان کی جا رہی ہے، تاکہ صحابہ اکرام کہ اپنے ذہن تیار ہو جائیں اور آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ جہاد کی فرضیت ہمارے اوپر لاگو ہونے والی۔ پھر جب میں نے تفسیر مظہری کو دیکھا تو میرا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ جو میری سوچ تھی وہ اگر اکیلی ہوتی تو شاید میں یہ بات کہنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ پرانے بزرگوں میں سے کسی نے فقیر کی تائید کر دی اور بھی علماء اس کی تصدیق کرنے والے موجود نکل آئے۔
یہاں تک پہلی 5 آیتوں کی تفسیر کسی حد تک آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں یا 5 صفتوں والی ایک ہی چیز کی ایک قسم اٹھائی ہے۔ اب اس صورت کا شان نزول اس موقع پر بیان کرنا مناسب ہے، گرچہ یہ سب سے پہلے بھی بیان ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو یہاں بیان کرنا مناسب سمجھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کنانہ کی طرف ایک دستہ جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ ان پر حضرت منذر بن عمر انصاری کو امیر بنایا۔ اس دستے کو واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو منافقوں نے کہا کہ وہ سب قتل ہو گئے۔ منافقوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب بھی موقع ملا کوئی نہ کوئی ڈنگ مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی چیز میں ان کو صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانے، اعتراض کرنے کا موقع ملتا تھا تو ان کی عادت تھی بدگمانی سے کام لینا اور ہمیشہ نیگیٹو چیز کو ہی لینا۔ یہ بات آپ حضرات برائے مہربانی بڑی غور سے سمجھ لیں۔ آج کے حالات کے اندر یہ بات آپ کو بہت فائدہ دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی تبلیغی کام کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کے ذمے تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سیاست خواہ اسلامی ہو، سیاست میں ڈیلنگ کرنا پڑتی ہے، تبلیغ کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، حکمت عملیاں اختیار کرنا پڑتی ہے، اپنے ساتھیوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، ساتھیوں کی طرف سے بعض اوقات سمجھنے کے لیے سوال بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب کوئی بھی نبی کرتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں یا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے لگ بھگ 1.25 لاکھ انبیاء ہوں، ہر ایک نبی نے اپنے ساتھیوں، اپنے امتیوں کو جب ساتھ لے کر دین کی تبلیغ کا کام کیا تو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑا۔ دشمنوں کی طرف سے دشمنی کے انداز میں انہوں نے سوالات اٹھائے، اپنوں نے سمجھنے کے لیے، حکمت عملی جاننے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے نبیوں نے مشورہ مانگا تو اس صورت میں مشورہ از خود اپنے اندر کوئی مخلصانہ بات آئی، اس صورت میں مشورہ، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ کبھی کسی آرڈر کو اوبے کرنے میں کسی مجبوری کے تحت کہیں تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی ہو تو بتقاضۂ بشریت اس میں کوئی کباہت نہیں ہوتی، لیکن اوبے انہوں نے فوراً کر دیا۔ 1 سیکنڈ بھی اگر تاخیر ہوئی ہے تو ہمیشہ دشمنان اسلام نے اس 1 سیکنڈ کو ایشو بنایا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ آج کے حالات پر خود فٹ کر لیں۔ تو یہ بدگمان طبقہ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ ان لوگوں کو مخلص سمجھنا چاہیے تھا جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہے، ہم تک دین اسلام کو پہنچانے میں پیش رہے، ان کے لگائے ہوئے پودے اور اسلامی عمارت کی بنیادوں میں ان کا بہتا ہوا خون، اس کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے تھی، اس کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان پر تنقید کرتا ہے تو جس کی نیت کے اندر ہی یہ فطور ہو کہ میں نے کوئی نہ کوئی کمزوری پکڑنے کی پوری کوشش کرنی ہے، حضرات گرامی آپ جس بندے کے بارے میں مرضی ہے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں تو نیگیٹو سوچنے والوں نے اللہ پاک جل شانہ کی شان میں بھی بے ادبیاں کی ہیں۔ جو سبوح اور قدوس ہے
آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں ایسے لوگ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. ایسے بد ذہن لوگوں نے، غلط سوچ رکھنے والے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے اوپر اسی طرح تنقید کی ہے. ایسی سوچ رکھنے والوں نے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، حضور غوث اعظم، داتا صاحب کی کشف المحجوب، ہر چیز پر تنقید کرنے کی پوری کوشش کی ہے. یاد رکھیے، دماغ کے اندر فطور پہلے سے موجود ہوگا. آپ جس رنگ کی اینک پہنو گے پوری دنیا آپ کو اسی رنگ کی نظر آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے اور حسن ظن کی اینک پہننے کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو جس نے گندی اینک پہنی ہوئی تھی اس کو موقع مل گیا. یہ لوگ اتنے ڈل مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کل یہ چیز کلیئر ہو جائے گی تو بنے گا کیا. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں کلیئر کر دی ہیں، لیکن اس کلیریفیکیشن سے پہلے، اگرچہ وہ کلیریفیکیشن اس کے ذہن میں بھی تھی، لیکن اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا اور وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا. اور جب کلیریفیکیشن آ گئی اس کے باوجود وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا. ایک ہی بات کو بار بار لانچ کرتا رہے گا. جس بات کے 1000 بار جواب آ چکے ہیں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہے گا. انصاف کا ذہن رکھنے والے، ایمان کی سوچ رکھنے والے ایسے لوگوں کی حقیقت تک بڑی جلدی پہنچ جاتے. یار یہ تو شرارتی آدمی. منافقوں نے کہا کہ وہ سب قتل ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی. وہ سارے صحابہ واپس آ گئے تھے تو ان لوگوں کو منہ کی کھانا پڑی جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا. یہ شان نزول ہماری تحقیق کے مطابق دنیا اسلام میں اسباب النزول پر لکھی جانے والی سب سے بیسک اور اہم کتاب اسباب النزول للواحدی، اس میں حدیث نمبر 867 ہے، جس میں اس سورت کا شان نزول یوں لکھا ہوا. یہ حدیث مرسل ہے، صحیح ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول اس سورت کے شان نزول کے بارے میں اسی طرح ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں، ضعیف ہے. البتہ ایک صحیح حدیث کے ساتھ ایک ہیلپنگ آئٹم کے طور پر ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ بھی اسی کتاب کے اندر، اسی 867 کے اگلے پورشن کے اندر مذکور ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کنانہ کی طرف ایک وفد جہاد کے لیے بھیجا تھا تو یہاں پھر اس بات کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صورت مدنی لگتی کہ جہاد مدینہ شریف میں ہوا تھا اور بنو کنانہ کی طرف جو جہاد کا دستہ بھیجا گیا تھا یہ مکہ میں نہیں، مکہ میں تو جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، یہ سب مدینہ میں ہوتا تھا. تو اس کا قرآن کی بنیادی تعلیمات اور حقانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی صورت مکی ہو یا کوئی صورت مدنی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کہیں مکی ہو، بعض کہیں مدنی ہو. قرآن اٹسیلف جو ہے وہ اس کے اپنے الفاظ اپنی جگہ پر ہیں. یہ تو صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں علماء نے ایک ایکسٹرا کام کیا ہوا ہے، ایک محنت کی ہوئی ہے. اس کا قرآن کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ، قرآن کے اپنے نزول، اس کے اپنے الفاظ، اس کی اپنی حفاظت، ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا یہ باتیں ہمارے لیے الٹا علم اور تحقیق کا ذریعہ ہے اور اس سے طالب علموں کا ذہن اور فہم بہت کھلتا ہے. اب جو اس سے اگلی آیت ہے 5 آیتوں کے بعد 6ٹھی آیت، وہ آیت ہے
ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یہاں ہم ایک بات ڈیل کر کے آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک دو عالموں نے بات اٹھائی ہے، خاص طور سے پچھلی صدی کے بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے، یہ اردو میں جو لکھتے تھے کہ 5 قسمیں وہ جو گھوڑوں کے حوالے سے اٹھائی گئی، ان کا تعلق اس بات سے کیا ہے؟ یہ جواب قسم ہے، یعنی قسم کھانے کا سبب یہ ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قسم ہے گھوڑوں کی، جہاد کرنے والوں کی، ان کی 5 صفتوں کی، انسان اپنے رب کا انسان کو ناشکرہ ثابت کرنا اور قرار دینا، ان 2 باتوں کا آپس میں کنسرن کیا ہے، ربط کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ تو ان علماء نے اپنی سمجھ کے مطابق اس میں تطبیق دی ہے، ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے جو سمجھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اس بات کا اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم مجاہدین کو اپنے شکر گزار بندے قرار دے رہا ہے اور جہاد نہ کرنے والوں کو ناشکرے قرار دے رہا ہے۔ یہ اس کا تعلق، میں نے سمپل سا تعلق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کہ جان رب نے دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیک، اے بندے احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہم پر کیا سب سے بڑا احسان یہ نہیں کہ ہمیں زندگی بخشی، تو تم بھی احسان کرو، احسان کا بدلہ احسان۔ یہاں خاص طور سے صوفیاء نے جو بات بتائی ہے وہ بڑے کام کی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تجھے رب نے جان دی ہے تو تو بھی اپنی جان آفرین کے حوالے کر۔ یہ کوئی تیرا احسان نہیں ہوگا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب اللہ نے جان دی ہے تو وہی مالک اگر تم سے جان واپس مانگ لے تو ہم پسو پیش کریں، دینے سے گریز کریں یا فی الحال دینے سے پیچھے ہٹیں؟ ابھی میری یہ مجبوری ہے اور ابھی میری وہ مجبوری ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے اور ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے اور ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے۔ جان لینی اس نے اپنے ٹائم پہ لینی ہی لینی ہے، تمہارے یہ بہانے کام نہیں دیں گے۔ جب وہ لینے پہ آئے گا تو وہ چھین کر بھی لے لے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ انسان خود اپنی جان اللہ کے سامنے آفر کر کے بیٹھ جائے کہ لیجئے میرے مالک، یہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے، میرا اس میں ہے کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کے لیے ہر وقت تیار، اشدہم استعدادا للموت۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی جان کو دشمن کی صفوں کے اندر گھسنے کا خطرہ مول لے کر اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور عام انسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، عمومی طور پر یہ لوگ جو جہاد سے گریز کرتے ہیں، میری دی ہوئی جان میرے حوالے کرنے سے گریز کرتے ہیں، خواہ وہ میدان جہاد میں ہوں یا ادروائز کسی جگہ پہ ہوں، جان دینے سے گریز کرنے والا اللہ کا ناشکرہ ہے۔ لیکن یہاں پرٹیکولرلی جہاد کی بات ہو رہی۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی قوتوں کو، خدا داد مال اور دولت و ثروت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں ناشکرے قرار دیا جا رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی گھوڑوں کی، یہاں ایک حدیث بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثۃ، گھوڑے رکھنے والے بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں. میں عربی نہیں پڑھوں گا، عربی میرے سامنے لکھی ہوئی ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2860 2860 اور بہت کتابوں میں ہے. میں سب سے سینئر کتاب کا ایک حوالہ دے کے اکثر اوقات بس کر دیتا ہوں، یا ضروری سمجھتا ہوں تو پھر 1-2 کتابوں کا اور بھی ریفرنس دے دیتا ہوں. تو ایک ریفرنس کافی ہوتا ہے. بتانا اور پڑھانا مقصود ہے، کوئی زیادہ حوالے کوٹ کرنا اتنا اہم نہیں ہے. تو بخاری میں حدیث اس نمبر کے ساتھ 2860 نمبر کے ساتھ موجود ہے. تو عربی نہیں پڑھوں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لگ جائے، اور بعض اوقات سننے والوں پر ثقالت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یا 3 قسم کے گھوڑے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اجر کا سبب ہے، ایک گھوڑا رکھنا ایسا ہے جو ثواب کا ذریعہ ہے. دوسرا گھوڑا رکھنا ایسا ہے جو اپنی پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، سفید پوشی جسے کہتے ہیں. اور تیسرا وہ جو انسان کے لیے سراسر گناہ اور اس کے نامہ اعمال میں بوجھ ہے. اب یہ 3 قسم کے گھوڑے فرما کر اس کی تفصیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ڈیٹیل بتائی. فرمایا وہ گھوڑا جو آدمی کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا گیا ہوتا ہے. ایسا گھوڑا اگر کسی چراگاہ میں، چرنے والے کھیت میں، یا کسی باغ میں چرنے کے لیے لمبی رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو. یہ زمیندار لوگ اس طرح کرتے ہیں، گھوڑے رکھنے والے گھوڑے کی ایک ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، اور وہ رسی بہت لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ کھل کے 1-2 ایکڑوں میں گھوم پھر کے چر سکے. یہ گھوڑے رکھنے والے لمبی رسیاں اپنے پاس رکھتے ہیں. ہماری زبان میں، ہم نے بھی گھوڑے رکھے پالے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں اسے واور کہتے ہیں. گھوڑا وورا ہوا ہے، واو ڈبل واو رے الف. یہ لمبی رسی کو عربی میں اس کو تیل کہتے ہیں. تو یعنی توئے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، یا اور لام. اس میں وہ باندھا گیا ہوتا ہے، تو جہاں تک اس کی رسی پہنچتی ہے وہ وہاں تک چرتا ہے. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. اس کے چرنے پر بھی نیکیاں ہیں، اس کی لمبی رسی پر بھی اس کو نیکیاں ہیں. کیوں؟ نیت جہاد کی ہے. تو اگر وہ گھوڑا رسی توڑا جائے تو وہ 1-2 ٹیلے پرے چلا جائے چرنے کے لیے، تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے حساب سے گھوڑے والے کو نیکیاں ملتی رہتی. جتنے قدم بھی چلا ہے، خواہ وہ رسی توڑا کے گیا ہو، اس پر بھی اس کا لید کرنا، شٹ کرنا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اگر وہ کسی نہر یا دریا کے پاس سے گزرے اور اس کا پانی پی لے، اگرچہ مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہ ہو، تب بھی یہ اس کی نیکیوں میں شمار ہوتا. سبب کیا ہے کہ اس کی نیت جہاد کی. یہ تو ہو گیا ایک گھوڑا. فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے خود سواری کرنے کے لیے، تاکہ مجھے کسی سے سواری مانگنی نہ پڑے، اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا رکھ لیا، یا تجارت کے لیے گھوڑا رکھ لیا، لیکن اگر اپنی سواری کے لیے رکھا تھا تو اس کا حق ادا کرتا رہا. سواری کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ سواری کا حق یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنے پیچھے مسافر جاتے ہوئے کو دیکھا تو پیچھے بٹھا لیا. یہ سواری کی پشت کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ سواری کا صدقہ ہے. گھوڑے
گدھے خچر اونٹ کا صدقہ ہے کہ تم کسی آدمی کو پیدل جاتا ہوا دیکھو اور تم اس کے پاس سے سواری پر گزرو تو سواری روک کے اگر پیچھے جگہ ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا. تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ بندہ بٹھانا پڑتا ہے، لیکن اگر بات کلیئر ہو تو کسی بندے کو بٹھا لینا، اپنے ساتھ لے جانا، اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑا ثواب اور انسانی حقوق کے اندر اسلام کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اگر تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، فرمایا وہ بھی ادا کرتا ہو. تو اس پر کوئی اجر والا معاملہ تو نہیں ہے، اس نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، سواری کے طور پر رکھا ہوا ہے. لیکن تجارت ہے تو زکوٰۃ دے، سواری ہے تو کسی مجبور کو بٹھا لے، اتنا تو کرتا ہو نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گھوڑا رکھنا عزت داری کا پردہ ہے. تیسرا وہ گھوڑا ہوتا ہے جو غرور اور ریاکاری کے باعث پالا جاتا ہے. گھر میں شان و شوکت بنانے کے لیے، محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں، خواہ مخواہ گھوڑوں کے ذریعے نیزہ بازیاں جہاد کی نیت سے نہیں، ویسے ہی علاقے کی طوریں، گھوڑے ناچنا، گھوڑوں کو نچوانا اور اگلی ٹانگیں کھڑی کرا کے نیچے پچھلی ٹانگوں پہ مار مار کے اس کو اس سے وہ رقص کروانا، یہ فضول حرکتیں ہیں. تو یہ گندی نیت ہے. ایک آخرت کی تیاری کرنے والے بندے کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. یہ عام فضول سوچ کے مالک لوگ جن کے ذہن میں دور تک سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یہ ایسے لوگوں کی حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، غرور، تکبر، مسلمانوں کے خلاف عداوتیں، اس نیت سے اگر کوئی گھوڑا رکھے گا تو ایسا گھوڑا اپنے مالک پر بوجھ ہوگا جو قیامت کے لیے اس کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ 3 قسم کے گھوڑے ہیں. جہادی گھوڑا اجر کا ذریعہ، اپنی ضرورت کا گھوڑا پردہ ہے، عزت داری ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. اور صرف ٹورے بنانے کے لیے، شان بڑھانے کے لیے، ناچنے نچوانے کے لیے گھوڑا رکھنا یہ عذاب اور بوجھ ہے. یہ 3 قسم کے گھوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. تو اس صورت میں جو کہ گھوڑوں کا ذکر تھا تو یہ ڈیٹیل بتانا بہت مناسب اور اس حدیث کا یہاں بیان کرنا بنتا تھا. ویسے ایک اور سوال بھی اسی حدیث کے اینڈ پر نبی پاک علیہ السلام نے سالو فرمایا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو گھوڑوں کی بات ہے، گدھوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھے کے بارے میں میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، بس ایک جامع آیت ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں، گدھا بھی ان میں شامل ہے. وہ کامن اور جامع آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا. تو اب گدھا ہو یا بھینس ہو یا بکری ہو، نیت دیکھ لو. اچھائی کی ہے نیت ہے تو اسے بھی تم دیکھ لو گے، برائی کی نیت سے کسی جانور کو خواہ گدھے کو پالا ہے تو تم وہ بھی دیکھ لو گے. فرمایا یہ کامن آیت ہے، گدھوں کے بارے میں پرٹیکولرلی کوئی آیت میرے پاس نہیں آئی. یہاں اسی جہاد کرنے والے گھوڑوں کے حوالے سے کچھ باتیں علماء نے سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائی. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے والیوم 8 اور اس کے پیج نمبر 146 پر حضرت محمد بن یحییٰ بن سعید کا قول لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سئلہ ابن المبارک عن معاویہ تھا. عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے صوفی ہیں، صوفیاء میں تقریباً چوٹی پہ ان کا نمبر آتا ہے. یہ وہ صوفی ہیں جو محدث بھی ہیں. عام طور پر صوفیاء یہ پچھلی صدی میں جہالت کی طرف ٹرینڈ جو لوگوں کا کچھ بنا ہے، اس سے صوفیاء بری و ذمہ ہیں. صوفی ہمیشہ فقیہ، عالم
محدث، باریک بین اور دین کی مکمل سمجھنے والا، قرآن و سنت پر عبور رکھنے والا ہوتا تھا، اور اب بھی پراپر صوفی وہی ہے جس کے اندر علم کے سمندر موجود ہو۔ تو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ پیر صاحب کا کام صرف دعا کرنا ہے، تقریر کرنا، نصیحت کرنا، سبق پڑھانا، جمعہ پڑھانا یہ ان کا کام نہیں۔ اصل صوفی ہوتا ہی وہ تھا جو جمعہ خود پڑھاتا تھا، تقریر خود کرتا تھا، درس خود دیتا تھا۔ حضرت خواجہ مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جنہیں بابا فرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ خود مدرس تھے، تفسیر مدارک خود پڑھاتے تھے۔ یہ جلالین سے پہلے لکھی گئی ہے اور احناف کی بہت بڑی عظیم تفسیر ہے، درسی تفسیر ہے، آپ خود پڑھاتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ یہ آپ ہی کا مشہور قول ہے کہ اگر حدیث بیان کرتے وقت سند کا خیال نہ رکھا جاتا، سندوں کا سسٹم اگر موجود نہ ہوتا تو لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ مسلم شریف کے مقدمے میں ان کا قول لکھا ہوا ہے۔ امام مسلم جیسے محدث نے ان سے یہ قول لیا ہے، ایک صوفی کا قول۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی، سند کے ساتھ بات کرنے کا اصول نہ طے کیا جاتا تو جس کی مرضی ہوتی اور جو مرضی ہوتی منہ سے الاپتا رہتا۔ تو یہ جس کی مرضی ہو جو مرضی ہو کہہ دے، نہیں، اس کو چھلنی میں سے، گرڈ میں سے گزارا جائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہ عبداللہ بن مبارک عظیم ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمد فقال خلفہ ربنا ولک الحمد۔ میں اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اور یہ حضور کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا ربنا ولک الحمد۔ یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ربنا ولک الحمد اور ربنا لک الحمد، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ تو اب تم کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں، اس کی کیا شان ہوگی؟ بعض علماء کا قول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں معاویہ بھی موجود تھے جنہوں نے کہا آمین، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، گمراہوں کی راہ سے بچانا، اور انہوں نے پیچھے کہا تھا آمین۔ تم اس ہستی کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خود سوچ لو اس کا کیا مقام ہے۔ فقیل له ایہما افضل معاویۃ او عمر بن عبد العزیز، پھر ان پر اگلا سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ فقال لتراب فی منخرِ معاویۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبد العزیز۔ انہوں نے کہا تم معاویہ تو صحابی ہیں، عمر بن عبد العزیز نے حضور کو نہیں دیکھا، تو تم ان کا موازنہ کرتے ہو؟ معاویہ کی ناک میں، جو معاویہ نے جہاد کے دوران، وہ جو پیچھے گھوڑے دوڑنے والی بات ہے نا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گرد اڑانے والے گھوڑے، تو فرمایا جو اڑی ہوئی گرد جہاد کے دوران معاویہ کی ناک میں پڑی اور جم گئی تھی، عمر بن عبد العزیز چونکہ صحابی نہیں ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، باقی بہت بڑے ولی تھے، نیک آدمی تھے مجازن، اور کسی ایک لحاظ سے بعض علماء نے ان کو خلفاء راشدین کے درجے میں رکھا ہے، بڑی ہستی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرمایا صحابی نہیں تھے، لہذا عمر بن عبد العزیز سے تو وہ مٹی بہتر ہے جو جہاد کے دوران معاویہ کی ناک میں اڑ کر پڑی تھی۔ یہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ تو اس سے اگلے الفاظ ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو انسان عام طور پر بڑے بڑے انسانوں، نبیوں
اللہ کے پیاروں کی بات نہیں ہو رہی، جنرلی انسان کا ٹرینڈ بتایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کفران نعمت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو فراموش کر بیٹھتا ہے جو بھلے وقتوں میں اس پر اللہ نے کیے ہوئے تھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان یہ کیسا ناشکرہ ہے۔ یہ سورۃ عبس کی آیت نمبر 17 ہے۔ تو جہاد سے گریز کرنا بھی گویا انسان کی ناشکری میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، یعنی ہیں شکر گزار۔ ان کا استثناء میں نے بھی اپنی گفتگو میں کیا تھا، لیکن عمومی بات اس لیے کی تھی اور اس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تو ہیں لیکن وہ تھوڑے۔ اور عام طور پر انسانی رویہ یہ ہے کہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 ہے، قلیل من عبادی الشکور۔ اس سے اگلی آیت ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان خود اس پر گواہ ہے، اپنے ناشکرہ ہونے پر انسان خود گواہ ہے۔ خود گواہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ انسان کو اپنی ساری حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بھائی برے کام کی طرف بڑھو گے آپ کو ضرور ایک کمبنی آ جائے گی، ایک لرزہ آ جائے گا، ایک جھٹکا لگے گا، اندر سے ایک کشش محسوس ہوگی، آئی ایم گوئنگ رانگ، ضمیر بولے گا۔ حدیث میں آتا ہے الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چبھ جائے۔ ہر بندے کے سینے میں گناہ چبھتا ہے، پہلی بار چبھتا ہے، پھر جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز کو عبور کر کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ برے کی طرف قدم اٹھانے لگیں اور آپ کو ایسے کر کے کمبنی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے سگنل ملا ہے۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کا مظاہرہ ہوا ہے کہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ولو القیٰ معاذیرہ، خواہ بہانے بناتا رہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ عنایت کنڈیاں پائیاں لک چھپ کھچدا ڈور۔ میں نے ایک مثال کے طور پر شعر فٹ کیا ہے، تو اندر سے ڈور کھچی جاتی ہے، انسان اسے عبور کر جائے ڈھیٹ بن کے تو ایک الگ بات، ضمیر پہ بوجھ بنتا ہے ایک بار جب گناہ کرنے لگتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کافر قیامت کے دن اعتراف کریں گے، کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی پتہ ہے، اور مانیں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قیامت کے دن مانے گا، پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کا پتہ ہے اس کو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اگلے الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، جب تم میں سے کوئی بندہ مرنے لگے تو اس پر وصیت، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا، اگر وہ خیر، ان ترک خیرا، اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا تو وہ وصیت کر کے جائے۔ خیر کا معنی کیا ہوا؟ پھر کلیئر ہوگا کہ خیر کا معنی دولت ہے، اپنی میراث مراد ہے۔ تو اس آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ہوگی کہ انسان خیر کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ تو خیر سے مراد یا نیکیاں نہیں ہے، خیر سے یا مراد قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں دولت ہے، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، آگے آئے گی وہ آیت، وہ صورت آگے پچھلے کورس میں ہم نے وہ صورت پڑھی تھی ہمزہ، تو اس میں الفاظ تھے الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گنتا رہا۔ تو اسی بات کی وضاحت یہاں پر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں منہومان لا یشبعان، دو بندے بھوکے ہیں جو رجتے نہیں ہیں۔ منہومن فی العلم، علم کا بھوکا، لا یشبع منہ، وہ علم سے نہیں رجتا۔ تو منہومن فی الدنیا لا یشبع منہا، دنیا کا بھوکا دنیا سے نہیں رجتا۔ اللہ حب الخیر لشدید کی وضاحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے احسن طریقے سے فرما دی کہ دنیا کا بھوکا کبھی نہیں رجے،
اسے لاکھ مل جائے تو اب اسے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو اب اسے ارب چاہیے، ارب مل جائے تو اب اسے خرب چاہیے. یہ ٹاپ 100 ہے، یہ ٹاپ 1000 ہے، یہ ٹاپ 10 ہے، یہ سارا اسی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ اس کو آرام کرنے کے لیے ایک مکان، کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی، دال ہو یا گوشت، وہ چاہیے ہوتا ہے. اچھے سے اچھا بھی کھائے. تو اس دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ 50,000 ماہانہ جس کی آمدنی ہے وہ اچھا کھا پی لیتا ہے. باقی سب منہومان، 2 بھوکے ہیں جو نہیں رجتے. یہ دنیا کا بھوکا ہے، آپ اس کو پیچھے ہٹتا ہوا کبھی نہیں دیکھیں. حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث ہے بخاری شریف 6421، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے اور 2 چیزیں اس کے ساتھ جوان ہوتی رہتی: حب المال و طول العمر، مال کی محبت اور عمر کی خواہش، چند سال اور جی لوں. یہ بخاری میں حدیث نمبر 6421 ہے. حدیث علیہ السلام کا قول ایک حدیث شعب الایمان میں ہے. آپ فرماتے ہیں حب الدنیا اصل کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بیس اور بنیاد ہے. اور آپ بے شک دیکھ لیں، اپنے آپ کو ذرا چیک کرنا چاہیے نا، غور کرنا چاہیے. دنیاوی معاملات میں ہم بڑا غور کر لیتے ہیں، نتائج پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی بات کی حقیقت اور طے تک پہنچ جاتے ہیں. ہم بھی ذرا اپنا چور پکڑیں کہ ہر خطا بھلا کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت بھی اس میں سے نکال دیں، آپ بڑے اسٹریٹ پلین کامیاب انسان بن جائیں، شرافت کا پلندہ بن جائیں گے. آپ اس بیماری کو دل سے نکال دیا جائے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، انسان نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال دیا جائے گا. جو کچھ قبروں میں ہے وہ کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا اذا القبور بعثرت، جب قبریں پھاڑ کے مردے باہر نکال دیے جائیں گے. تو جو کچھ قبروں میں ہے اس سے مراد مردے ہیں، فوت شدہ لوگ ہیں جن کو قبروں میں سے باہر نکال دیا جائے گا. اور پچھلی اذا القبور بعثرت کے علاوہ وہ جو سورۃ زلزال میں ہم نے پڑھا تھا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر اگل دے گی. تو یہ وہی بات. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اگلی آیت ہے کہ جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی باہر نکال دیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، ڈرا کر لیا جائے گا، ڈرا بیک کر لیا جائے گا. جو کچھ سینوں میں ہے دیٹ ول بی ڈراؤن آؤٹ. یہ حصلہ کا معنی ہے. ایک اور جگہ پہ اسی کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جانچ پڑتال کے لیے تمام سینے کے راز اگلوا دیے جائیں گے. تو یہ یہاں فرمایا حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے اسے حاصل کر لیا جائے گا. آخری آیت ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا. یہاں ایک بات وضاحت کے طور پر کر دیتا ہوں کہ رب تو باخبر اب بھی ہے، اس دن باخبر ہوگا کا کیا معنی ہے؟ اس دن باخبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ نمبر 1، مجرموں کے بہانے اس دن نہیں چلیں گے. نمبر 2، اب فیصلہ اللہ کے علم کے مطابق ہوگا، تمہارے علم کے مطابق نہیں ہوگا. تو علم اللہ کو اب بھی ہے، علم اللہ کو قیامت کے دن بھی ہوگا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ ان کے بارے میں باخبر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تمہاری خبریں، تمہارا علم ہونا، یور اون نالج اباؤٹ یور اون سیلف، وہ ایک طرف رکھ دیا جائے گا. اس دن علم اگر چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. جس طرح ایک اور جگہ فرمایا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہر والے کی بادشاہی ہے. تو بادشاہی تو دنیا میں بھی اس کی تھی. اس دن کیا ہے؟ اس دن کی بادشاہی خصوصیت یہ رکھتی ہے کہ اس دن کسی اور کی چلے گی نہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ خبیر تو اللہ اب بھی ہے، وہاں اس کا پرٹیکولر اور اسپیشلی خبیر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یعنی قیامت کے دن کسی اور کا خبیر اور آگاہ اور آشنا ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. ڈیسیژن اگر ہوگا تو اللہ کی نالج کی بنا پر ہوگا. یہ ہم نے سورت کا ترجمہ بھی پڑھا، ایک ایک آیت کر کے اس کی تفسیر بھی پڑھی، اس سورت کا شان نزول بھی پڑھا، اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.